بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کانٹینٹس آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ چیز آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو احساس نہیں اس چیز کا کہ جس کو ہم لوگ بلا وجہ، کوئی ریزن نہیں، کوئی وجہ نہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یا تو ہونا کہ کوئی وجہ ہو، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو۔ شریعت کے اندر جو 3 چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر کسی کو قتل کرنا، وہ بھی حکومت وقت کا کام ہے۔ اگر اس میں سے کسی کوئی مرتکب ہوا ان سزاؤں کا تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے، ادروائز کسی کو ناحق قتل کرنا سخت ترین کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ لیکن انسان اس چیز کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اور مسلمان ہو کے، ایک ہوتا ہے نا نان مسلم اور مسلم میں آپس میں کوئی ہو تو کوئی قتل کرتا ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے کہ جس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے، کسی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، بس آپس میں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے تو قتل کر دو۔ میں کسی کے پاس گیا، میں نے اسے یہ چیز لی، اس نے نہیں دی تو اس کو گولی مار دی۔ اتنے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے انسان کسی کی زندگی کو اتنا ہلکا سمجھ لیتا ہے، اتنا آسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کو انسان جو ہے وہ آسانی سے قتل کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے کسی کو بیجا قتل کرنا، اور کسی کو قتل کرنا یہ حقوق اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا نا، تو کسی کو بلا وجہ قتل کرنا تو یہ تو حقوق اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور پھر جب اس کو قتل کر دینا، اس کے بعد جو اس کے گھر والے کو جو پریشانی ہے، جو اذیت ملتی ہے، جو تکلیف ملتی ہے، یہ حقوق العباد کی نافرمانی ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے بعد معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ حقوق العباد میں تو اسی سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی کہ جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اب آپ نے جب کسی کو قتل کیا ناحق، اور اس کے بعد آپ نے جب معافی مانگنی ہے تو آپ کو اس کے گھر والوں سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی، اور جب تو معاف نہیں کریں گے آپ کو معافی نہیں ملے گی، اور قیامت والے دن آپ کو اس کے لیے پھر حساب دینا پڑے گا۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا جو اللہ کی ایک ہونے کی، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جس کو اقرار کرتا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کرتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خون بہانا حلال نہیں، یعنی اس کو ناحق قتل کرنا حلال نہیں، مگر 3 چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے؟ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو حکومت وقت اس کو قتل کر سکتی، یعنی قتل کے بدلے قتل، جو قصاص ہم لوگ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، یعنی ایک شادی شدہ انسان ہے، اس نے کسی کے ساتھ زنا کر لیا، اس کو قتل کرنا۔ تیسرا اس کے اندر ہے کہ کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا، یعنی مرتد ہو گیا ہو۔ یہ 3 حالتیں ہیں کہ جس کے اندر قتل کرنا جائز ہے، اور وہ بھی حکومت وقت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی حالت میں بھی کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ملحوظ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ جب ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کسی سے واقع ہو جائے تو اس کی سزا کا اجرا حکومت کرے گی، عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو میں اس کو قتل کرنے بیٹھ جاؤں، بالکل جائز نہیں ہے میرے لیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا آج اسلام کے نام پہ لوگ ایک دوسرے کو، کہیں پر محلے میں کسی نے کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس نے کہا جی اس نے اس کی گستاخی کر دی، اس کی، تو یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے اس کو مارنا۔ اچھا، ایک اور حدیث اس کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی اعانت کی ہو، یعنی کسی نے اگر آدھا کلمہ یعنی تھوڑے سے الفاظ میں بھی کسی کی مدد کی ہے کسی قتل کے لیے، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، یعنی اس کے فور ہیڈ پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ قیامت والے دن کتنی بڑی اس کے لیے وہاں پہ تذلیل کا یہ مقام ہوگا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جس نے کسی کی ہیلپ بھی کی ہو، ایک ہوتا ہے نا کسی نے ڈائریکٹ قتل کیا، کسی نے کسی کی ہیلپ بھی کی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے قتل کرنے والا، ایک اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، تو دونوں کے لیے جو ہے نا وہ سخت وعیدیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام روئے زمین کے اوپر اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں، یعنی کوئی بھی کسی مسلمان کے قتل میں کوئی شریک ہوتا ہے، روئے زمین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ جو اس کے اندر شریک ہوگا سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی اعانت کی، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی کے اوپر اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ لکھا ہوا ہوگا۔
تو کتنی سخت وعیدیں ہیں اس معاملے کے اندر کہ آج ہم کہیں پر بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا معاملات ہوتے ہیں تو جاتے ہیں اور اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کسی کو اغوا کر لیتا ہے، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ اس کو گولی مار دیتا ہے۔ کوئی کسی کو اٹھا کے کوئی کسی کے خلاف کوئی بات کر دیتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کو گولی مار دیتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر انسان جو ہے ان چیزوں کا احساس نہیں کرتا۔ حالانکہ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے، جو میں نے حدیث کے اندر بھی ذکر کر دیا، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان 3 چیزوں کے اندر جو ہے وہ صرف حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کو قتل کرنا، ادروائز کسی کا کام نہیں ہے عام انسان میں سے یا کسی کا بھی کہ وہ جائے اور اس کو وہ قتل کر دے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو انسان حکومت وقت سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ قتل کرے گی، لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ حکومت وقت بھی ان صرف 3 لوگوں کے بارے میں، ہر کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے جہاں پہ کوئی شریعت حکومت نہیں، شرعی حکومت نہیں ہے، اور اگر لوگ وہاں پر جو ہے کوئی بات کرتے ہیں اور اگر وہ کہنے جی اس نے ہمارے خلاف بات کیوں کی، حالانکہ یہ سب کو حق ہے، اسلام میں سب کو حق ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں جی اس نے ہمارے خلاف بات کیوں کی اور یہ کیوں کیا، وہ ہم گولی مار دیں گے، جو کہ آج کل بہت عام چیز ہے ایک یہ، تو وہ بھی اسی زمرے کے اندر آئے گا۔ وہ یہ نہیں کہے کہ میں حکومت وقت تھا تو میں نے اس کو مار دیا۔ حکومت وقت کے لیے بھی صرف 3 لوگوں کے لیے ہے قتل کرنا۔ وہ 3 چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ کوئی کسی کی شادی شدہ زنا کرے گا، یا کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو، یا کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، یعنی قصاص جو ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا تو اس کو حق ہے کہ جی وہ بھی اس کو قتل کر سکتا ہے، یا پھر ودیت دے دے کہ وہ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے بدلے میں یہ چیز لیتا ہوں۔ تو یہ 3 چیزیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ اس کو جائز قرار دے کہ اس کو قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں نہیں ہیں۔ اصل میں آج مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم نے دین کو تو چھوڑ دیا، دین کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور دین میں شرعی چیزوں میں کیا ہے مسائل، یہ وہ سارے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو اور جو حکومت ہے وہ بھی شرعی حکومت نہیں ہے، تو وہ بھی قانون جو چل رہے ہیں، لا جو چل رہا ہے وہ سارے انگریزوں والے لا چل رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہی حدیثوں میں قرآن کے اندر چیزیں پڑھی ہوں اور ہمیں پتہ ہو تو ہم پھر فیصلے بھی قرآن حدیث کے مطابق کریں گے، پھر ہم وہاں پر اپنے اور انگریزوں کے جو لا ہے وہ اس کو لے کے یہاں پر نہیں آئیں گے۔